بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم M اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شارپ وائلی کو صفدر سے شاید ہمدردی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ خود سینکڑوں بار اس قسم کے مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ چائے؟ صفدر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شارپ نے ریسیور اٹھا کر کاؤنٹر کلرک کو چائے بھیجنے کا آرڈر دیا۔ ہاں دوست، اب ذرا تفصیل سے اپنے متعلق سب کچھ بتاؤ، شارپ وائلی نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرو گے پوچھ کر؟ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہی کافی ہے۔ تم غیر ملکی ہو، تمہیں ان معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ صفدر نے بڑے اطمینان سے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر میں چاہتا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ سامنے والی بلڈنگ کسی اہم حیثیت کی حامل ہے۔ اب بھی اگر پولیس کو فون کر دوں تو تم کئی خرابیوں میں پھنس سکتے ہو۔ شارپ وائلی کا لہجہ ہلکا سا تہکمانا تھا۔ اوکے، اگر تم بضد ہو تو میں تمہیں کچھ تفصیل سے بتلا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے تمہیں اپنا بھی مکمل تعارف کرانا ہوگا، صفدر نے بھی جواباً کہا اور ایک شرط لگا دی۔ اس سے پہلے کہ شارپ وائلی کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، شارپ نے کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک ویٹر چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے چائے کے برتن تپائی پر رکھے اور پھر ٹرالی لیے واپس چلا گیا۔ شارپ وائلی نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر 2 پیالی چائے بنا کر ایک پیالی صفدر کے سامنے رکھ دی اور دوسری اپنے آگے۔ ہاں تو دوست، شروع ہو جاؤ، میرے تجسس کو ہوا نہ دو، شارپ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ میرا نام سعید ہے اور انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں مشغول رہنا میرا پیشہ ہے۔ اسی سلسلے میں میں اس بلڈنگ میں جا رہا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی اور خوش قسمتی سے میں اس کمرے میں آ گرا۔ صفدر نے 3 فکروں میں بات مکمل کر دی۔ شارپ وائلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے شاید کسی دلچسپ اور طویل کہانی کا خیال تھا، مگر یہاں صفدر نے 3 فکروں میں اس کے سارے سسپینس کا حشر کر دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مسٹر سعید، شارپ نے کہا۔ دیکھیں مسٹر، صفدر نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وائلی، شارپ وائلی نے بھی صفدر کی طرح اپنے نام کا ایک لفظ بتانے سے گریز کیا۔ مسٹر وائلی، کوئی بھی آدمی جو کسی غلط کام میں ملوث ہو اجنبیوں کو اپنے متعلق تفصیل نہیں بتلایا کرتا۔ آپ نے چونکہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہے، اسی لیے میں نے اتنا کچھ بھی آپ کو بتلایا ہے، ورنہ اور کوئی ہوتا تو شاید میں ایک لفظ بھی نہ بتاتا۔ صفدر نے اب براہ راست اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شارپ وائلی نے ایک طویل سانس لی اور چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک لمحے کے لیے بغور صفدر کو طرف دیکھا اور بولا، سعید صاحب، آپ مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ سوال چونکہ غیر متوقع تھا، اس لیے صفدر ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا، پھر اس نے سنبھل کر جواب دیا، بس داؤ چل جانے کی بات ہے، کوئی مقرر اندازہ ہمارے پیشے میں نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے جواب دیا، اگر آپ کو ایک لمبی رقم کی آفر کی جائے تو کیا خیال ہے؟ شارپ وائلی اپنے اصل مقصد پر آ گیا تھا۔ لمبی رقم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھ گیا۔ خوشی ہوئی سن کر مسٹر وائلی کہ آپ بھی میرے ہم پیشہ ہیں، اسی لیے شاید آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہے۔ صفدر کی آنکھوں سے خوشی کی لہریں نکلنے لگیں۔ بس یوں ہی سمجھ لو، مجھے تم معقول آدمی نظر آ رہے ہو۔ جس طریقے سے تم نے ایک کمزور سی رسی کے سہارے اتنا بڑا رسک لے لیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں جرت اور دلیری بھی ہے۔ شارپ وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ کام کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ صفدر نے انکساری سے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، ہمارے تمہارے درمیان معاملے کی بات ہو جانی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا، میں غلطی کرنے والوں کے معاملے میں انتہائی بے رحم واقع ہوا ہوں۔ وائلی کا لہجہ بھیانک ہو گیا۔ صفدر مسکرا دیا۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر وائلی، اگر میں نے آپ کا کام لے لیا تو غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صفدر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم میرے لیے کام کرو گے اور میں تمہیں 1 لاکھ روپے تک دے سکتا ہوں۔ شارپ نے آفر بھی بتا دی۔ صفدر سوچنے لگا کہ یہ غیر ملکی
کسی خاص مشن پر یہاں آیا ہے اور جب ہی اس نے 1 لاکھ روپے تک کی آفر دے دی ہے۔ اب صفدر کو اس غیر ملکی سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس کی اپنی لائن کا آدمی تھا۔ پہلے آپ کام بتائیں، پھر ہی میں کوئی جواب دے سکتا ہوں۔ صفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جیسے 1 لاکھ روپے کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہ ہو۔ کام صرف اتنا ہے کہ مجھے یہاں ایک آدمی کا پتہ چلانا ہے اور پھر اسے ختم کرنا ہے، بس۔ شارپ وائلی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو کوئی کام نہ ہوا، یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی ہو۔ ابھی میں نے تمہیں اس آدمی کا نام نہیں بتایا، ورنہ تم ایسی بات نہ کرتے۔ شارپ وائلی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کون آدمی ہے وہ؟ صفدر نے کہا۔ X2 کو جانتے ہو؟ شارپ وائلی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بھونچال آ گیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ غیر ملکی X2 کا نام لے گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم حیران کیوں رہ گئے؟ شارپ وائلی، جو صفدر کو بغور دیکھ رہا تھا، چونک کر بولا، تم کس X2 کی بات کر رہے ہو؟ صفدر نے سنبھل کر جواب دیا، تم کون سے X2 کو جانتے ہو؟ شارپ نے چونک کر پوچھا، ایک تو بلیک میلر ہے اور دوسرے کے متعلق سنا ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ صفدر نے خوامخواہ ایک بلیک میلر کی بات ساتھ لگاتے ہوئے جواب دیا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کافی سے زیادہ معلومات ہیں۔ شارپ وائلی کے چہرے پر خوشیاں رقص کرنے لگیں۔ آپ کس X2 کی بات کر رہے ہیں؟ صفدر نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ میرا ٹارگٹ سیکرٹ سروس کا چیف X2 ہے۔ میں بلیک میلر ٹائپ کے 3rd کلاس آدمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ شارپ نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کام کافی دلچسپ ہے۔ صفدر نے مصنوعی خوشی طاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کیا خیال ہے؟ شارپ نے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ صفدر نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، بے فکر رہو دوست، کام ہونے پر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم 10 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو تب بھی نہیں کما سکو گے۔ شارپ وائلی نے ڈینگ ماری۔ اب اس سلسلے میں میرے لائق کیا خدمت ہے؟ صفدر نے ٹالتے ہوئے پوچھا۔ دانش منزل کے متعلق تم جانتے ہو؟ شارپ نے سوال کیا۔ دانش منزل؟ صفدر نے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہوئے کہا اور پھر چونک کر بولا، ہاں، نام تو سنا ہے، مگر یہ عمارت کبھی نظر سے نہیں گزری۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ رابرٹ روڈ کی 3ری عمارت کی نگرانی کرو، اسے دانش منزل کہتے ہیں، اور مجھے روزانہ رپورٹ دو۔ شارپ وائلی نے دانش منزل کا صحیح محل وقوع بتلاتے ہوئے کہا۔ صفدر نے دل ہی دل میں سوچا کہ معاملہ بے حد سیریس ہے، اور یہ غیر ملکی، جو یقیناً جاسوس ہے، کافی سے زیادہ معلومات اکٹھی کر چکا ہے۔ بہتر، میں آج سے اس عمارت کی نگرانی شروع کر دیتا ہوں، صفدر نے جواب دیا، اور ہاں، ایک بے وقوف سا آدمی عمران اگر اس عمارت میں کبھی آتا جاتا نظر آئے تو مجھے فوراً رپورٹ دینا۔ شارپ وائلی نے اسے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر، مگر اس کا حلیہ کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اسمارٹ سا نوجوان ہے، شکل دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیدائشی احمق ہو، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ شارپ وائلی نے تفصیلی حلیہ بتانے سے گریز کیا، شاید اسے خود بھی عمران کے تفصیلی حلیے کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ کہاں دوں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہوٹل کے ٹیلی فون پر بزنس کوڈ میں بتلا دینا، اگر میں موجود نہ ہوں تو تم کاؤنٹر کلرک کو پیغام نوٹ کروا دینا۔ شارپ وائلی نے جواب دیا اور پھر جیب سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر صفدر کے سامنے رکھ دی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ صفدر نے رسمی لہجے میں کہا، اور پھر گڈی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ وہ انکار کر کے اسے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، مجھے اجازت، صفدر نے کھڑے ہو کر کہا۔ بہتر، شارپ بھی کھڑا ہو گیا۔ مگر تمہاری رہائش کہاں ہے؟ شارپ نے سوال کیا۔ صفدر نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ پھر وہ شارپ وائلی سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکلا، اور جلد ہی وہ ہوٹل سے باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ X2 کے لیے اس کے پاس کافی معلومات جمع ہو چکی تھیں۔ کیفے ہل پارک کے مینیجر نے مسکرا کر اندر داخل ہونے والے کا استقبال کیا۔ نووارد اسمارٹ سا جسم کا نوجوان تھا، مگر چہرے پر جیسے خشونت ثبت ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے شدید معصومیت اجاگر تھی۔ ایک ہی چہرے پر معصومیت اور خشونت کا امتزاج کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چیتے کے چہرے پر کبوتر کی آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ فرمائیے جناب، مینیجر کے چہرے پر بے حد نرمی تھی۔
اس نوجوان کے چہرے پر نہ جانے کیا بات تھی کہ مینیجر بوکھلا سا گیا۔ نوجوان نے بڑے اعتماد سے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔ آج یہاں کوئی گروپ جس میں ایک لڑکی بھی تھی آپ کے کیفے میں بیٹھا رہا ہے؟ نوجوان نے سوال کیا، لہجہ بے حد نوکیلا تھا۔ گروپ؟ مینیجر نے حیرت سے کہا، یہاں تو محترم دن میں نہ جانے کتنے گروپ آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کس گروپ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی ویٹر کو بلوائیے، وہ آپ سے بہتر جانتا ہوگا۔ نوجوان نے اس بار نرم لہجے میں کہا، جیسے اسے اپنے سوال کے بودے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں؟ مینیجر نے ویٹر کو بلانے کے لیے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، بس آپ کے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی ہاں، وہ تو شکل ہی سے ظاہر ہے۔ نہ جانے مینیجر نے کس خیال کے تحت ہمت کر کے کہہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک غراہٹ سی ابھری اور دوسرے لمحے میز پر پڑی ہوئی ایش ٹرے ایک زناٹے کی آواز نکالتی ہوئی مینیجر کے چہرے پر پڑی۔ نوجوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر آنکھیں اسی طرح معصومیت سے بھرپور تھیں جیسے ان کا اس کے چہرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ مگر یہ کیا حرکت ہے؟ مینیجر بوکھلاہٹ سے ناچ سا گیا۔ اب مینیجر رومال سے چہرے پر بکھری ہوئی راکھ صاف کر رہا تھا۔ اس کی ناک پر خاصی چوٹ آئی تھی، ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ اگر مزید بکواس کی تو اس مرتبہ تمہیں ایش ٹرے کے بجائے گولی کا سامنا کرنا پڑے گا، نوجوان نے مطمئن لہجے میں کہا۔ مینیجر جھلا سا گیا۔ میں ابھی پولیس اسٹیشن فون کرتا ہوں، مینیجر نے رومال سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے لہجے سے عیاں ہونے والی لرزش صاف نمایاں تھی۔ بڑی خوشی سے کرو، تمہارے انڈر گراؤنڈ سٹاک میں موجود غیر ملکی شراب وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی۔ نوجوان نے یوں انکشاف کیا جیسے وہ خود سٹور کیپر رہا ہو، اور نوجوان بڑے اطمینان سے میز پر انگلیوں سے طبلہ بجانے میں مصروف ہو گیا۔ مینیجر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ فرمائیے سر، اس نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں سوال کیا۔ ویسے مینیجر کی حالت اور اس کے کپڑوں پر بکھری ہوئی راکھ اسے بھی حیرت زدہ کر رہی تھی، مگر شاید پاس ادب کی وجہ سے خاموش کھڑا تھا۔ یہ ہمارے خاص آدمی ہیں، انہیں کچھ معلومات درکار ہیں، صحیح جواب دو، مینیجر نے لفظ خاص آدمی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نوجوان مسکرا دیا۔ تم آج کب سے ڈیوٹی پر ہو؟ نوجوان نے ویٹر سے سوال کیا۔ صبح 10 بجے سے جناب، ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ سنو، آج ایک گروپ تقریباً 6-7 آدمیوں کا، جس میں ایک غیر ملکی لڑکی بھی تھی، یہاں بیٹھا رہا ہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ جی ہاں، آج شام کو ایک گروپ دور کے کونے میں بیٹھا رہا، وہ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے ہیں، پھر اٹھ کر چلے گئے، ویٹر نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں آیا؟ نوجوان نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں جناب، آج اس گروپ کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں آیا، ویٹر نے جواب دیا۔ اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ، نوجوان نے پھر سوال کیا۔ ویٹر نے جولیا کا حلیہ بتا دیا۔ نوجوان نے بڑا نفسیاتی سوال کیا تھا۔ جولیا چونکہ غیر ملکی تھی، اس لیے ظاہر ہے ویٹر کے ذہن میں اس کا حلیہ رہ گیا ہوگا۔ غیر ملکی لڑکیوں کو یہ ویٹر قسم کی مخلوق بڑے غور اور حیرت سے دیکھا کرتی ہے، خاص طور پر غیر معروف ہوٹل کے ویٹر۔ ٹھیک ہے، وہ کس وقت آئے تھے؟ نوجوان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ شام 6 بجے آئے تھے، ایک کونے میں بیٹھے بات چیت کرتے رہے، تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس چلے گئے، ویٹر نے تفصیلی جواب دیا۔ تم نے ان کی گفتگو سنی تھی؟ نوجوان نے پوچھا۔ نہیں جناب، جب میں چائے سرو کرنے گیا تو سب لوگ خاموش ہو گئے تھے، ویٹر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جاؤ، نوجوان نے کہا، اور ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد نوجوان اٹھا اور پھر خاموشی سے بیٹھے مینیجر سے سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا نام ٹائیگر ہے۔ دارالحکومت میں ہر غیر قانونی کام کرنے والا آدمی میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی خواب میں بھی نہ بڑبڑانا، ورنہ ٹائیگر نے فکرہ جان بوجھ کر نامکمل چھوڑ دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا، اور مینیجر آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ جلد ہی ٹائیگر کیفے ہل پارک سے باہر آیا، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور پھر اسے دور سڑک کا ایک کونا ایسا نظر آ گیا جہاں گہرا اندھیرا تھا، دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا، وہاں پہنچ کر
اس نے ایک بار پھر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا لائٹر نکال لیا۔ اس نے لائٹر کا بٹن دبایا، اس میں سے ایک باریک سی راڈ باہر نکل آئی اور دوسرے لمحے اس کے کانوں میں زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ عمران سپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی سنجیدہ آواز آئی، ٹائیگر بول رہا ہوں سر، اوور۔ ٹائیگر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، رپورٹ دو۔ عمران کا لہجہ سخت ہو گیا، سر، سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم بما جولیا کے کیفے ہل پارک میں 2 گھنٹے تک موجود رہی ہے اور انہوں نے کسی خاص سلسلے میں یہ میٹنگ کی ہے، اوور۔ ٹائیگر نے رپورٹ دی۔ خاص سلسلے کا کیسے پتہ چلا، اوور؟ عمران کی اسپاٹ آواز سنائی دی، جناب ویٹر سے پتہ چلا ہے کہ جب وہ چائے سرو کرنے گیا تو تمام افراد باتیں کرتے کرتے یکدم خاموش ہو گئے، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے عمران کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی اور پھر عمران کی آواز سنائی دی، سنو ٹائیگر، تم فوراً سفتر اور کیپٹن شکیل کے فلیٹس پر جاؤ اور چیک کرو کہ وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود نہیں تو تم وہیں رکو اور جب وہ آئیں تو مجھے کال کرنا۔ سفتر اور کیپٹن شکیل کے فلیٹس چونکہ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، اس لیے تم بآسانی دونوں کی نگرانی کر سکتے ہو، اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران کی آواز سنائی دی اور رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے بھی بٹن دبا کر لائٹر بند کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے دوبارہ کیفے ہل پارک کی طرف بڑھا۔ پارکنگ شیڈ سے اپنا موٹر سائیکل نکالا اور دوسرے لمحے موٹر سائیکل انتہائی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ سامعین اکرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کے فلیٹس پر جانے کے لیے ٹائیگر کو عمران کے فلیٹ کے سامنے سے گزر کر جانا تھا۔ جب وہ عمران کے فلیٹ کے سامنے سے گزرا تو اچانک اس کی نظر کیپٹن شکیل پر پڑی جو عمران کے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں وہ ٹائیگر کو صاف نظر آیا۔ اس نے موٹر سائیکل کو آہستہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ کی سائیڈ میں لگا دیا اور پھر اس کی مشینری کو یوں چھیڑنے لگا جیسے چلتے چلتے اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ ویسے اس کی تیز نظریں کیپٹن شکیل پر جمی ہوئی تھیں جو اب ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی اس نے بھی موٹر سائیکل اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے تعقب کر رہا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ کیپٹن شکیل بھی سیکرٹ سروس کا ممبر ہے، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ وہ تعقب سے باخبر نہ ہو جائے۔ جلد ہی ٹیکسی کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے سامنے رک گئی اور پھر کیپٹن شکیل اتر کر اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا اور ٹائیگر ایک بار پھر عمران سے رابطہ قائم کر کے اسے رپورٹ دینے میں مصروف ہو گیا۔ بلیک کلارک دانش منزل کے پھاٹک سے نکلا اور تیزی سے فٹ پاتھ پر چلنے والے عوام کے ہجوم میں گھس گیا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی اور وہ لوگوں کو زبردستی ادھر ادھر ہٹاتا ہوا راستہ بناتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دور جا کر اس کو ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر اندر بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ واقعی اپنی دلیری اور موقع شناسی کی بدولت وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کہاں چلوں صاحب؟ ڈرائیور نے بلیک کلارک کے بیٹھتے ہی اس سے پوچھا۔ ہوٹل مون لائٹ، بلیک کلارک نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بلیک کلارک کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ عمران اور دیو ہیکل حبشی، وہ ان دونوں کی متعلق بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اس کا ذہن X2 کے متعلق بھی سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے شک پڑتا کہ عمران ہی X2 ہے، مگر اس کا احمق پن درمیان میں آ جاتا اور وہ سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیتا۔ کسی بھی ملک کی سیکرٹ سروس کا چیف احمق نہیں ہو سکتا، اور پھر ایسا سربراہ جس کی ذہانت اور پر اسراریت کے قصے تمام ممالک کی سیکرٹ سروسز میں زبان زد عام ہوں اور جسے بے نقاب کرنے کے لیے خاص طور پر اسے اور شارپ وائلی کو بھیجا جائے، ایسا آدمی احمق نہیں ہو سکتا۔ اور عمران کے متعلق اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اگر مکمل احمق نہیں تو کم از کم کریک ضرور ہے۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ٹیکسی ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ ٹیکسی کے رکنے پر وہ خیالات کی دنیا سے باہر آیا اور پھر اس نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔
جلد ہی وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے سب سے پہلے اپنے بیگ کے خفیہ خانے سے میک اپ باکس نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اس کی شکل مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ کوئی مقامی آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ بند کیا اور ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پھر وہ بیگ اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا۔ کاؤنٹر کے سامنے سے گزرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ان کے گاہک کے روپ میں نہیں تھا، اس لیے اس نے بیک ڈور استعمال کیا جو کچن کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ راستہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا تاکہ کبھی افراتفری میں بھاگنا پڑے تو وہ اسے استعمال کر سکے، اور اس وقت کی اس کی دیکھ بھال اس کے کام آ گئی تھی۔ ہوٹل کی عقبی گلی سے گزرتا ہوا وہ سڑک پر آ گیا۔ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، پھر جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ہوٹل ڈریم لینڈ چلو، اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو حکم دیا، اور ڈرائیور نے مؤدبانہ طور پر سر جھکاتے ہوئے کلچ سے پیر ہٹا لیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ہوٹل ڈریم لینڈ کے وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ بلیک کلارک نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور ہوٹل کے اندر آیا۔ پھر اس نے کاؤنٹر گرل سے کمرہ طلب کیا۔ تیسری منزل پر موجود کمرہ اسے دے دیا گیا، اور پھر پورٹر کی رہنمائی میں وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ پورٹر کو ٹپ دے کر اس نے رخصت کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے سب سے پہلے اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے شارپ وائلی کی آواز سنائی دی۔ میں نمبر 1 بول رہا ہوں، بلیک کلارک نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اوہ، نمبر 1 کہاں سے بول رہے ہو؟ شارپ وائلی کی آواز میں چہکار تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ بلیک کلارک نے فون پر مزید گفتگو مناسب نہ سمجھی اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک کلارک نے محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور پھر کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں شارپ وائلی کھڑا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مکمل میک اپ کی وجہ سے وہ شاید اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ کیا مجھے اندر نہیں آنے دو گے؟ بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم، آؤ آؤ۔ شارپ وائلی اس کی آواز پہچان گیا، ویسے اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ بلیک کلارک نے اتنے ماہرانہ انداز میں میک اپ کیا تھا کہ شارپ وائلی کی تجربہ کار نظریں بھی دھوکہ کھا گئی تھیں۔ بڑا مکمل میک اپ کیا ہے، شارپ وائلی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس میک اپ میں تم بھی مجھے نہیں پہچان سکے۔ بلیک کلارک کے لہجے میں فخر کا عنصر موجود تھا۔ اس عمارت سے کیسے نکلے؟ شارپ وائلی نے تجسس والے لہجے میں پوچھا۔ زیادہ الجھن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی اور میں باہر آ گیا، بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مجھے یقین تھا کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مرضی کے بغیر نہیں روک سکتی، اس لیے مجھے اطمینان بھی تھا، شارپ وائلی نے کہا، اور بلیک کلارک مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ کوئی خاص پوائنٹ؟ شارپ وائلی نے دوسرا سوال کیا۔ اب تک تو میں کوئی خاص اندازہ نہیں لگا سکا کہ X2 کون ہے، بلیک کلارک نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ عمارت میں کون کون تھا؟ شارپ وائلی نے پوچھا۔ عمارت میں صرف 3 آدمی نظر آئے ہیں۔ ایک تو گرانڈیل حبشی تھا، وہ تو یقیناً اس عمارت کا چوکیدار ہوگا۔ دوسرا وہ احمق عمران، اور تیسرے آدمی کو میں اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ اسی کے اچانک آ جانے کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ویسے طائرانہ نظروں میں مجھے وہ ایک عام ملازم لگتا تھا، اس کے کپڑے تو سادہ سے تھے، بلیک کلارک نے بتلایا۔ اس احمق عمران کے متعلق کیا خیال ہے؟ شارپ وائلی نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں، جس انداز میں تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ کریک کبھی X2 نہیں ہو سکتا، اور دوسرا ہمیں بتایا گیا ہے کہ X2 بغیر نقاب کے کبھی سامنے نہیں آتا، اور جبکہ وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، بلیک کلارک نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شارپ وائلی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تمہاری کیا پروگریس ہے؟ بلیک کلارک نے سوال کیا۔ کوئی خاص نہیں، سوائے اس عمارت کے اور کوئی خاص کلو سامنے نہیں آیا ہے، شارپ وائلی نے جواب دیا۔ میرے خیال میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے ہمیں ایک خاص پلان ترتیب دینا پڑے گا، تب ہی X2 بے نقاب ہو سکے گا، بلیک کلارک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، شارپ وائلی نے گہری نظروں سے بلیک کلارک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے، میرا خیال ہے
اگر ہم اس پلان پر عمل کر لیں تو ہمیں 100% کامیابی ہو سکتی ہے، بلیک کلارک نے کہا۔ کیسا پلان؟ شارپ وائلی نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی ایسا جرم کیا جائے کہ حکومت کے اعلیٰ افسران کی میٹنگ بلانی ضروری ہو جائے۔ ظاہر ہے وہاں ایکسٹو بھی ہوگا، پھر وہیں یا تو اسے گولی ماری جا سکتی ہے یا پھر اسے بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو سکیں تو بہرحال اتنا تو ہو جائے گا کہ وہ ہماری نظروں میں آ جائے گا، اس کے بعد ہم اس سے بآسانی نپٹ سکتے ہیں۔ بلیک کلارک نے پلان کا خاکہ بتایا۔ پلان تو اچھا ہے، مگر وہ جرم ایسا ہو کہ ایکس2 کی میٹنگ میں شمولیت ضروری ہو جائے، شارپ وائلی نے پلان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی تو ہمارا اصل مقصد ہوگا، ورنہ تو سب کچھ رائیگاں چلا جائے گا، بلیک کلارک نے جواب دیا۔ اور پھر وہ دونوں گہری سوچوں میں ڈوب گئے، شاید وہ دونوں کسی بہت بڑے جرم کے متعلق سوچ رہے تھے۔ صفدر نے اپنے فلیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ایکس2 دوسری طرف سے ایکس2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ صفدر اسپیکنگ سر، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے صفدر؟ ایکس2 کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ سر ایک رپورٹ دینی تھی۔ صفدر ایکس2 کے لہجے کی خشکی سے قدرے گھبرا گیا تھا۔ کیسی رپورٹ؟ ایکس2 نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، ڈریم لینڈ ہوٹل میں کمرہ نمبر 12 تیسری منزل میں ایک غیر ملکی رہائش پذیر ہے، وہ سیکرٹ سروس اور آپ میں بے حد دلچسپی لے رہا ہے۔ صفدر نے گول مول الفاظ میں مفہوم ادا کرنا چاہا۔ سیکرٹ سروس اور مجھ میں دلچسپی؟ وضاحت سے بات کرو، تمہیں یہ پہیلیاں ڈالنے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ ایکس2 نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ سر، میں اس سے ایک بلیک میلر کے روپ میں ملا تھا، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں ایکس2 کے متعلق اسے معلومات اکٹھی کر کے دوں، صفدر نے جواب دیا۔ تمہیں اس آدمی پر کیسے شک ہوا؟ ایکس2 نے سوال کیا۔ اس بار صفدر گھبرا گیا، کیونکہ رپورٹ دینے سے پہلے اس نے اپنی پوزیشن کے متعلق تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایکس2 کو اپنی وہاں موجودگی کے متعلق کیا بتائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سر سلطان کے آفس میں ٹیلی فون ٹیپ کرنے گیا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے صفدر؟ ایکس2 کے لہجے میں برہمی نمایاں تھی۔ سر، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اس آدمی کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ مجھے وہ دانش منزل کے گرد مشکوک انداز میں گھومتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے اس کا ڈریم لینڈ ہوٹل تک تعاقب کیا جہاں وہ رہائش پذیر ہے، پھر میں اس سے ایک بلیک میلر کے روپ میں ٹکرایا اور میں اس پر جال ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میری خدمات حاصل کرنے کی خواہش کی ہے، تب مجھے پتا چلا کہ وہ دراصل آپ کے چکر میں ہے۔ صفدر نے بڑی مشکل سے بات بنائی۔ ایکس2 نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور صفدر نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ بات بنانے میں اسے اپنی پوری ذہانت سے کام لینا پڑا تھا۔ ایکس2 کے خلاف کام تو وہ شروع کر بیٹھے تھے، مگر اب اسے احساس ہوا کہ یہ کام جسے وہ آسان سمجھ رہے تھے دراصل سب سے مشکل ہے۔ صفدر، تم میک اپ میں اس کی نگرانی کرو، اس کی تمام نقل و حرکت کی مجھے باقاعدہ رپورٹ دو۔ ایکس2 نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد اسے حکم دیا۔ بہتر سر، صفدر نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر صفدر نے بھی ریسیور رکھ دیا اور صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا، جیسے اس نے ایک طویل مسافت دوڑ کر طے کی ہو۔ ابھی اسے بیٹھے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ صفدر نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ صفدر اسپیکنگ، صفدر نے کہا۔ جولیا، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے مس جولیا، کیسے یاد فرمایا؟ صفدر نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ صفدر، کیا تم نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا تھا؟ جولیا نے سوال کیا۔ ہاں، کام تو ہو گیا ہے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ کسی بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ صفدر کے لہجے میں پر اصراریت شامل تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی مشکل؟ جولیا گھبرا گئی۔ بات یہ ہے مس جولیا کہ ایک غیر ملکی پارٹی بھی ایکس2 کی نقاب کشائی میں دلچسپی لے رہی ہے، صفدر نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جولیا کی آواز سے صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس خبر نے اس پر بجلی کے کرنٹ جیسا اثر کیا ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مس جولیا، صفدر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں اپنی کاروائیاں روک دینی چاہیے، کہیں دشمن ہماری کارروائی سے فائدہ ہی نہ اٹھا لے۔ جولیا کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے، ہماری اور دشمن کی کارروائی میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنی کارروائی میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، جبکہ دشمن کو اگر ضرورت پڑی
تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم اپنی کارروائی اس کیس کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری کر سکتے ہیں۔ ہمیں آخر جلدی کس بات کی ہے؟ یہ کیس ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم ان دنوں قطعی فارغ تھے۔ اب جب کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک نیا کیس شروع ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی کارروائی کے لیے فرصت کہاں ملے گی۔ جولیا کارروائی بند کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔